بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، آپ تمام کو معلوم ہے جو قریش پلکیں بچھاتے تھے، جو صادق امین کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے، انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ نبوت سے پہلے جو سب سے اہم ترین واقعہ پیش آیا وہ واقعہ تھا کعبے کی عصر نو تعمیر کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، 40 سال میں نبوت ملی، ابھی 5 سال باقی تھے۔ ایسے وقت میں حجر اسود کو نصب کرنے کے سلسلے میں اہم ترین نزاع پیدا ہو گیا۔ یوں ہو گیا کہ ایک جھگڑے کی کیفیت ہو گئی۔ قریش کے اندر کئی قبائل ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ شرف ہم کو ملنا ہے اور ہم ہی اس کو نصب کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ترین مقدس ترین پتھر تھا، جاہلیت میں بھی مقدس تھا، اسلام نے بھی اس کی تقدیس رکھی۔ تو ایسے وقت میں فیصلہ ہوا کہ کل جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ جو کہے گا مان لیا جائے گا۔ اور اتفاق دیکھیے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انتظام یہ کیا کہ سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جیسے ہی نگاہ پڑی مشرکین کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے محبوب ہیں، یہ تو ہمارے صادق ہیں، یہ تو ہمارے لیے امین ہیں، ان کی بات مانی جائے گی، انہوں نے جو فیصلہ جیسے کیا ہم مان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے میں ایک چادر پہ رکھتا ہوں، اور اس چادر کے چاروں کونوں کو جو بھی معزز قبائل ہیں اس کو اٹھا لو، اور وہ وہاں مقام تک جہاں اس کے نصب کرنے کا معاملہ تھا وہاں تک سب لے کے جائیں گے۔ جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے نصب کر دیتا ہوں۔ تو تمام قوم مان گئی، کہا
کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. یہ تھی اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل نبوت کی زندگی. لیکن جیسے ہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پیش کیا، یہی قوم جو پلکیں بچھاتی تھی، یہی قوم جو صادق کہتی تھی، یہی قوم جو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ پاگل ہے، مجنون ہے. وقالو یا ایھا الساحر، یہ ساحر ہے، انک لمجنون، یہ دیوانہ ہے. اللہ کے رسول کے جان کے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ کئی مواقع پر قتل کرنے کی سازشیں بھی کی. ابو لہب، ابو جہل نے اتنی ایذائیں، اتنی تکلیفیں دی، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین میں اتنی تکلیفیں نہیں دیا. تو معلوم یہ ہوا تمام تر دشمنی لا الہ الا اللہ سے تھی، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب تھے. وہ اخلاق، وہ عادات، وہ کردار 40 سال کا عرصہ تھا، کوئی معمولی عرصہ نہیں تھا. ہاں، نبوت کا اعلان 40 سال سے پہلے یہ ایک اہم ترین زندگی کا حصہ. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. ارے بدبختو، اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ ایک عمر رہے، 40 سال کا عرصہ ساتھ میں رہے. تم نے انہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی بد اخلاقی کرتے نہیں دیکھا، کبھی کوئی الگ کیا اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرتے نہیں دیکھا. جب انہوں نے یہ اعلان نبوت کیا تو تم نے تمام خرابیاں ان میں نکالنے لگے. تو اصل معاملہ، اصل دشمنی کس سے تھی؟ لا الہ الا اللہ سے تھی، محمد الرسول اللہ سے تھی، محمد ابن عبداللہ سے نہیں تھی. وہ مانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، وہ مانتے تھے کہ یہ اخلاق والے ہیں، وہ مانتے تھے کہ یہ بہترین طور پر معاشرے کے لیے ایک نامور شخصیت ہیں، ان سے ہم پہچانے جاتے. لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوا جہاں لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع کی، جہاں فرمایا کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جتنے ہیں سب باطل ہیں. تمہارا لات، عزا، منات جتنے تم لاؤ وہ تمام کے تمام باطل ہیں. سجدہ جائز نہیں، رکوع جائز نہیں، قومہ جائز نہیں، نظر جائز نہیں، نیاز جائز نہیں، دعا جائز نہیں، ذبیحہ جائز نہیں. جو کچھ بھی کرنا ہے صرف اللہ کو کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرنا. یہ اصل میں وجہ نزا تھا. آج بھی یہی مسئلہ ہے. ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ سب مل کے اکٹھے ہو کے، سب جمع ہو کے کام کریں. اگر کہاں جمع ہوں گے جی؟ کس پہ جمع ہوں گے؟ مختلف عقائد پہ جمع ہوں گے. کیسے اتحاد ہوگا؟ کیوں پستی؟ وجوہات کیا ہیں؟ یاد رکھو، یہی لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے. سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دراصل بتوں کی پوجا کی، ہم جو کر رہے ہیں یہ بالکل جائز ہے. حالانکہ ان کے اعتبار سے وہ چیزیں جو انہوں نے عقائد کے طور پر گھڑ لیے اپنے بتوں کے لیے، جتنی باتیں تم نے ولیوں کے لیے گھڑ لیے، دونوں میں ایک شمع برابر بھی فرق نہیں ہے. بس وہاں بٹھا کے رکھتے ہیں بت کو، تم اپنے بت کو لٹا کے رکھے ہو. بنسبت اس سے بھی بہتر یہ لگتا ہے کہ تمہارا تو لیٹا ہوا ہے، ان کا تو بیٹھا ہوا ہے، ورنہ فرق تو کچھ نہیں ہے. اگر اس شرک کو سمجھ جائیں، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی جان، کچھ نہ کریں، کچھ نہ کریں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کچھ نہ کریں، توحید پہ جمع ہو جائیں، انقلاب برپا ہو جائے گا. کچھ نہ کریں، کوئی جہاد، کوئی کیا ہے ہتھیار، کوئی چیز اٹھانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی پارٹی، کوئی سیاسی، کوئی تحریک، کوئی کیا ہے ایجوکیشن، کچھ نہیں ہے. کسی اسکول کا قائم کرنا، کوئی فلاں کرنا، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، فلاں کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہے ہمارے پاس، توحید نہیں. ایک توحید پہ جمع ہو جاؤ، ایک توحید پہ جمع ہو جاؤ. درگاہوں کو مٹاؤ، مساجد کو آباد کرو.
قبروں کو مسمار کرو، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو اونچا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مکہ فتح ہونے کے بعد بھیجا حضرت علی کو کہ جاؤ کہ کسی قبر کو نہ چھوڑنا جو اونچی ہو، اس کو برابر کر دینا، ایک بالش باقی رکھنا، لیکن اس سے زیادہ کسی کو اگر دیکھو کہ تم مضبوط یا بنیاد اس کی مضبوط ہے تو اس کو توڑ دینا، اونچی ہے تو اس کو ختم کر دینا سوائے ایک بالش کے۔ یہی حضرت علی اپنے دور خلافت میں ابو الحیاج کو بھیجا، کہا کہ جاؤ، فتح مکہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ دیکھ لو، جس قبر کو بھی اونچی ہے اس کو برابر کر دینا، جو بھی مضبوط ہے اس کو توڑ دینا۔ ویسے ہی میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے خلافت کے اندر جاؤ، دیکھو جو قبر بھی اونچی ہے اس کو برابر کر دینا، جو بھی مضبوط ہے اس کو توڑ دینا۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی درگاہ فارم ہوئی ہی نہیں، لیکن ہو سکتی تھی۔ اسی کے پیش نظر پہلے ہی تدارک کر دیا گیا۔ اس واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کمزوریاں آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو غالب رکھا، اتنا غالب کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 30 سال کا عرصہ، زیادہ کیا ملا؟ خلافت راشدہ پورا ملا لو 30 سال۔ 30 سال کے اندر ہندوستان مکران تک اور ادھر اٹلی تک پہنچ چکا تھا۔ عقبہ بن نافع کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، سمندر پار مجھے معلوم نہیں ہے تیری کون سی بندوں کی قوم آباد ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں سمندر میں بھی گھوڑے ڈال دیتا۔ حالانکہ عربوں کی انتہا تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بعد آبادی بھی ہوگی یا نہیں، اس حد تک پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل دعوت توحید کی دی، اصل دعوت لا الہ الا اللہ کی دی، اصل دعوت اس بات کی نہیں، نفی کی بھی دی ساتھ میں۔ ہم عموماً کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ بہت کم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ دونوں چیزیں مل کے توحید بنتی ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے کہتے تو مقابلہ کچھ نہ ہوتا، لڑائی جھگڑا کچھ نہ ہوتا۔ اللہ ایک ہے، تم مانو، تم آگے نکل جاؤ۔ مسئلہ یہ تھا کہ تم جن کو پوجتے ہو وہ سب باطل ہیں۔ یہ نفی کا کلمہ جب کہنے لگے تبھی دراصل آزمائش شروع ہوئی۔ آج بھی آپ الگ سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، کسی کے عقائد میں دخل نہ دو، آپ کو قوم اٹھا کے سر پہ بٹھا لے گی، بڑا اچھا بندہ بھائی، کسی معاملے میں نہیں آتا، کسی کے خلاف نہیں بولتا۔ مولانا طارق جمیل کیا میٹھے میٹھے باتیں کرتے نا، کیوں مولوی صاحب تمہیں نہیں بولتے؟ یہ اس طرح محبتیں چاروں طرف سے لوٹیں گے، لیکن یہ دراصل لٹیرے ہیں قوم کے۔ ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی منہج ہو، لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ اس بات کہہ دینا کوئی نامعمولی بات نہیں ہے، وہ آسان ہے نفی کرنا۔ اسی واسطے پہلا جملہ ہمارا نفی کا ہے، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی بھی معبود۔ ہاں، عبد القادر جیلانی غوث اعظم نہیں ہے، یہ بھی بولنا ہے ساتھ میں۔ تو اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ عبد القادر جیلانی کوئی پاور نہیں رکھتے، خواجہ اجمیری معین الدین چشتی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ ہاں، موسیٰ شاہ قادری یہاں کے، موسیٰ شاہ قادری نکالے شاہ ولی کی، مجھے نہیں معلوم بھائی، بہرکیف یہ جو ماؤنٹ روڈ کے کوئی پاور نہیں رکھتے، یہ بولنا اصل توحید ہے جی۔ آج یہ بولنا نہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو اس بات ہے، اس بات میں تکلیفیں نہیں ہیں، نفی میں تکلیفیں ہیں، اور ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے نفی سے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ کون نہیں ہے؟ غوث اعظم بھی نہیں ہے، خواجہ اجمیری کچھ نہیں جگتے، کچھ بھی نہیں رکھتے، اختیار ہو رکھتے تو اتنا شرک وہاں انہیں خود نہیں دیتے، اچھے انسان تھے وہ۔ ہاں، انہی کے نام پہ دیکھ پکتا ہے، 4800 کلو پکتا ہے، معلوم ہے؟ ایک دن کا دیکھ وہاں کا 4800 کلو پکتا ہے روزانہ۔ وہ جو میٹھا بٹتا ہے نا، جیسے کیا ہے مندروں میں بٹتا ہے نا لڈو، ویسے وہاں بھی بٹتا ہے۔ وہ جو پکتا ہے نا، وہ سب سے بڑا دیکھ ہے اس وقت کا۔ ہاں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ بتانا اصل توحید ہے میرے بھائی،
یہ کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے، یہ تو سب کہتے ہیں نا جی، اس میں کس کی کیا رائے؟ دو رائے، اس میں مسئلہ کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات میں کہنا شروع کیا کہ تمہارے معبودان باطل کچھ نہیں رکھتے اختیار، لا اقول لکم ضرا ولا نفع، خود میں بھی نہیں رکھتا کوئی نقصان، کسی کا نقصان، کوئی نقصان، کوئی فائدہ۔ انہوں نے کہا کہ اسی کو گالی، یہ ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی قسم کبھی کسی معبود کو گالی نہیں دی۔ خود قرآن میں ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان کے معبودوں کو گالی نہ دو تو اللہ کے رسول کیوں گالی دیں؟ اللہ کے رسول نے حقیقت جو بتائی اسی کو گالی کہا۔ آج بھی ہم ہی کہتے ہیں ہم گستاخ اولیاء ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ گالی دیتے ہیں ولیوں کو۔ ہم نے حقیقت ولایت بتائی تو ہمیں بھی یہی چیز سہنا پڑا جو وہاں کے مشرکین نے کہا۔ حتیٰ کہ 13 سالہ مدت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کون سی ایسی اذیت یا الم یا درد جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کو اٹھانا نہ پڑا ہو۔ ہر طریقے کا رنج ہوا، خواہ وہ جسمانی ہو یا اخلاقی ہو یا روحانی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں ہوئی صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ ہاں، ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، لیکن یہ بدبخت دشمنی میں آ کے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم دونوں بھی اللہ کے رسول کی دونوں بیٹیوں زینب اور ام کلثوم کا نکاح توڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑا۔ بعد میں ابو العاص بن ربیع سے شادی ہوئی، اس وقت بھی جب یہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، بدبخت حبار بن اسود نے تیر مارا جس سے حمل گر گیا، اپنی بیٹی کا حمل گرا، بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ تکلیف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑی۔ ابو لہب نے، ابو جہل نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا۔ یہ ذلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں سے مار کھانا پڑا، زخمی ہوئے۔ یہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی۔ اب اس تناظر میں صحابہ کو دیکھ لو، انہوں نے کیا کیا نہیں اٹھایا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان بنو ہاشم کے سب سے بہترین سردار کے بیٹے ہونے کے باوجود یہ تکلیفیں ملی، تو جن کے لیے کوئی قبائلی اعتبار سے عصبیت اور کوئی ڈھال، کوئی سپورٹ نہیں تھا، ان کی کیا حالتیں ہوئی ہوں گی۔ اسی واسطے بلال کو، خباب کو اور ابو فہیکہ کو، زنیرہ کو، عمار کو، یاسر کو اور سمیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان بدبختوں نے مار 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 کے کئیوں کو شہید کر دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ پوری قوم ہی اس گناہ میں شریک تھی، کوئی کسی کو غلطی نہیں لگتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیفیں سہتے سہتے 2 مرتبہ حکم دیا کہ اگر تم یہاں نہیں رہ سکتے، پڑوس کے بادشاہ ایتھوپیا جو حبشہ کا تھا بادشاہ نجاشی کے پاس چلے جاؤ، وہ عادل بادشاہ ہے، وہاں تکلیفیں نہیں ہوں گی۔ لیکن خود نہیں گئے، صحابہ کو کہا۔ 2 مرتبہ وہ ہجرت ہو چکی تھی، یہاں تک کہ 11 نبوت 12 نبوت میں چند اشخاص مدینے کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ توحید پیش کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اسی کا انتظار شاید یہود کر رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہم پہ کہتے ہیں کہ ایک نبی آنے کا وقت ہے، جب وہ آ جائے گا ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تم کو باہر نکال دیں گے، یعنی انصار کو۔ وہ انصاری نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ شاید یہ وہی نبی ہیں جس کے انتظار میں تو وہ بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر آپ خود یہاں موجود ہیں تو ہم کیوں نہ اسلام قبول کر لیں۔ انہوں نے 6، پھر اگلے سال 12 ہوئے۔ 13 نبوت میں جب یہ پلٹ کے آئے تو پورے 70 یا 72 افراد تھے، اور اس میں 2 عورتیں بھی ہجرت کر کے آئی ہوئی تھی۔
اسلام کی خاطر ادھر پہنچی تھی، ہجرت نہیں کہہ سکتے لیکن سفر، ایک لمبا سفر طے کر کے آئی تھی۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے گروپ نے التجا کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو مکے کی گلیوں میں بے یار و مددگار پریشانی کے عالم میں چھوڑ نہیں سکتے، کب تک آپ ان کی تکلیفیں سہتے رہیں گے؟ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، جیسے ہم اپنے بیٹوں کی، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عباس ساتھ تھے، انہوں نے 2-3 مرتبہ پوچھا کہ دیکھو جس کا وعدہ تم کر رہے ہو کیا اس پر تم قائم بھی رہو گے؟ کیونکہ پورا مکہ تمہارا دشمن بن جائے گا، اور جو کچھ بھی تم سمجھتے ہو اس سے زیادہ نازک ترین بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینہ لے جاؤ۔ تو اس وقت کے جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت عباس سے کہ آپ ہٹ جائیے، ہم اللہ کے رسول سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعوت تو مجھے قبول ہے، لیکن نبی اللہ کے اذن کے بغیر ہجرت نہیں کرتا۔ میں صحابہ کو تو کہہ دوں گا جب اللہ کا اذن آئے گا تو پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ انہی صحابہ میں ایک بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا اور وعدہ کر کے چلے گئے کہ ہم اپنے اعتبار سے ہر طریقے سے آپ کی مدد کریں گے۔ یہ 13 نبوت کا زمانہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دے دی کہ آپ بھی ہجرت کر جائیے۔ ہم سفر صدیق اکبر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 سفر کو نکلے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے، جبکہ تقریباً قریش کے قبیلے کا ہر جوان مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ تلوار لیے کھڑا ہوا تھا کہ جیسے ہی نکلے ایک بارگی سب مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ اور پلان بنا چکا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالی پلان کچھ اور کیا، انہوں نے پلان کچھ اور کیا، لیکن اللہ کا پلان ہی باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول انہی کے سامنے سے نکلے، اللہ نے ان کے آنکھوں کو پکڑ لیا، کچھ نظر نہ آیا، صدیق اکبر کے پاس گئے، پھر وہاں سے بالکل مدینے کے اپوزٹ راستے پہ چلتے رہے یہاں تک کہ غار ثور پہ پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 28 29 30 تک 3 دن وہاں رہے۔ پھر 1 ربیع الاول وہاں سے نکلے۔ یہ 3 دنوں میں قریش کا ہر فرد، مشرکین مکہ کا ہر فرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ چکا تھا، لیکن نہ ملنا تھا۔ نہ اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کر چکا، حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کائنات میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ سرم و انحراف کرے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر ہماری حفاظت کا ذمہ لے لیا تو کوئی مئی کا لال نہیں، کوئی بھگوا جھنڈا نہیں، کوئی بڑی جماعت نہیں جو ہم پہ غالب ہو سکے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن تمہارے فیصلوں کے اعتبار سے اللہ نے اپنا ذمہ لیا، وہ تمام فیصلے ہم نے کیا کیے؟ نافرمانی میں ٹال دیے۔ ہم سچے پکے مسلمان ہوتے، باعمل ہوتے، توحید والے ہوتے، شرک نہ ہوتا، نمازی ہوتے، اخلاقی اعتبار سے صحابہ کا نمونہ ہوتے، تو یاد رکھو 30-40 کروڑ کا تعداد معمولی نہیں ہے، جبکہ 313 کے مقابلے میں آنے والوں کو اللہ نے نیست و نابود کر لیا۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں تم سچے پکے مسلمانوں کو نکالو، 100 میں 1 نہیں، 1000 میں 1 بھی ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنی حفاظت کی ذمہ داری لی،
لیکن شرط یہ رکھی کہ مومن ہو، تم ہی غالب رہو گے. ولا تہینوا ولا تحزنوا، بس ہمت نہ ہو، غم نہ کرو. وانتم الاعلون، تم ہی غلبہ پاؤ گے، تم ہی غالب رہو گے. یہ ایک شرط تھی. ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہونا چاہیے. اب یہ چیز ہم میں باقی نہ رہی، توحید کے لیے مر مٹنا نہ رہا، بلکہ توحید کو سمجھائی بہت کم لوگوں نے ہے. تو ذمہ داری رب کی ابھی بھی ہے ہمارے اوپر، لیکن وہ ایمان کہاں سے جائیں گے جی، جس ایمان کی وجہ سے آگ دراصل پھول بن گئی. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی تو وہی اللہ ہے نا. معاملہ اصل میں ہمارا قصور ہے. رب نے اپنے وعدے نہیں بدلے نا، وہ بدلتا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی. اللہ جو بولتا ہے وہ حق ہے، کہہ دیا کہہ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام قریش کے لوگ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، لیکن نہ پا. حتیٰ کہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یوں کھڑا ہوا ہے کہ خالی وہ ایسے جھانک لینا ہم ہی دیکھ لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ان دو اشخاص کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دو ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے اس کی نگاہ پکڑی ہوئی ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا مجھے جھک کر، حالانکہ اوپر ہی کھڑا ہوا ہے. سب کے سب چلے گئے. جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ کے رسول ایک ربیع الاول نکلے، 8 دن چلتے رہے، برابر پورا 1 ہفتہ سفر کیا ہے مدینے کا، جو آپ چند گھنٹوں میں اب سفر کر کے بہترین اے سی بسس میں نکل جاتے ہیں. عمرے کو جانے والے، حج کو جانے والے زیارت مدینہ کے اعتبار سے سفر کرتے ہیں. ہم نے کتنا آسان کر لیا ہے. وہی راستہ جس پہ اللہ کے رسول نہ اس وقت روڈ تھے، نہ لائٹ تھے، نہ کچھ اور سواری کے انتظامات تھے، ایک پورا ہفتہ چلتے رہے یہاں تک کہ قبا پہنچے تو اگلا پیر تھا. پیر کو نکلے، پیر کو پہنچے 8 ربیع الاول کو، اور یہاں پر بعض روایتوں کے مطابق چند دن رہے، بعض روایتوں کے مطابق 14 دن رہے. رحیق المختوم نے اپنی کتاب میں 14 دن کی تصریح کی ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر سب سے پہلی مسجد بنائی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. جو مسجد سب سے پہلے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی. لمسجد اسس علی التقوی، اینٹوں سے بنی مسجد نہیں تھی، وہ پتھر اور کیا ہے پلاسٹر اور موسائک سے نہیں بنی ہوئی تھی، ٹائل سے نہیں، وہ تقوی تھا، تقوی کی بنیاد پر. آپ اس میں کھڑے ہو جائیے. ہاں، یہ مسجد قباء ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والوں کے لیے بھی یہ خوشخبری دے دی کہ جو کوئی اپنے گھر سے بن نیہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے جائے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اس کے لیے 1 عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے. آج بھی جب بھی جائیں آپ وہاں نماز پڑھ لیں. ہاں، وہ خاص مسجد ہے، وہ جو آج بھی بعینی ہی اسی حالت پہ وہیں پر قائم ہے. جا کے دیکھ لیجئے آپ، کیا نور ہے اس کا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور مدینے کے لیے گئے. اس وقت مدینے کے لوگ، بچیاں، حتیٰ کہ کیا ہے خواتین تک انتظار میں رہتے تھے ہر روز کہ آج پہنچے کل پہنچے، آج پہنچے کل پہنچے. لیکن صحیح طور پر پتہ نہیں تھا کہ بعض صحابہ تو نکل کے 2-3 میل تک آتے اور انتظار کرتے. جب دیکھتے کہ رات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے، واپس چلے جاتے. اس طرح ایک دن، پورا دن گزارنے کے بعد وہ صحابہ جو مدینے سے نکل کے بارڈر پہ آ کے انتظار کیا کرتے تھے واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ گرد سے نمودار ہو رہا تھا. سب سے پہلے ایک کام کرنے والا
باغ کے اندر یا اونچائی پہ چڑھا ہوا کوئی کیا ہے کھجور کے درخت کے اوپر رہنے والا ایک یہودی نے دیکھا، کہا کہ لو جی تمہارے صاحب آ گئے جس کے انتظار میں تم آج پورا دن کھڑے رہے۔ تو صحابہ پلٹے کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی گرد میں سے نمودار ہو رہے ہیں، دوڑے بھاگے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور مدینے کی جانب چل پڑے، حتیٰ کہ مدینے میں اس سے روشن ترین دن کوئی اور نہیں تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے۔ بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں نظمیں گا گا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال ویلکم کر رہی تھی۔ طلع البدر علینا، گویا کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مدینے میں قدم رکھا اس سے روشن ترین دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سے زیادہ گہرا اندھیرا اور اس سے زیادہ غمزدہ دن میں نے مدینے میں کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے، کوئی فخر نہیں، سینہ تان کے نہیں، بلکہ سواری پہ جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ میرا گھر ہے، یہاں آ جائیے، میرا گھر ہے، یہاں آ جائیے، میرا گھر ہے۔ کہاں رہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول؟ پروان شمع رسالت کے ایسے ہیں کہ ہر کوئی تمنا کر رہا ہے کہ میرے گھر میں رہ جائے، میرے گھر میں رہ جائے، میرے گھر میں رہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، چھوڑ دو اس اونٹنی کو، انہا مامورہ، اس کو معلوم ہے کہ کہاں رکنا ہے، وہ جہاں رکے گی وہیں پر میں بھی قیام کروں گا۔ اونٹنی چل رہی ہے، قصوہ نام کی اونٹنی تھی، آگے چلی آگے چلی آگے چلی، یہاں تک کہ وہی مقام پر جہاں سب سے پہلے مسجد نبوی کے لیے جگہ مخصوص ہی، وہاں پر چلتے چلتے جا کے بیٹھ گئی۔ تو ایک طرف ایک صحابی دوڑے بھاگے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بالکل قریب ترین میرا مکان ہے، لیکن ایک اور صحابی جن کا نام نامی اسم گرامی خالد بن زید ہے، وہ بھاگتے ہوئے آئے، کجاوے میں سے سامان کو اٹھا لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے کہا کہ جس کا سامان جس کے ساتھ ہوتا ہے مسافر وہیں قیام کرتا ہے۔ یہ کہہ کے مسکرا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن زید کے گھر میں داخل ہو گئے، جو آگے چل کر ابو ایوب انصاری کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کا اصل نام خالد بن زید تھا۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ٹھہرے۔ 6 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ایوب میرے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے رہیں گے، مشقت کی وجہ سے میں اوپر نیچے اترنا پڑے گا، تم ایسا کرو کہ میں نیچے رہ لیتا ہوں، تم اوپر رہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا جی نہیں چاہے گا، میں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہے میں اوپر چلوں؟ حامل نبوت، حامل کتاب و حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے میں اوپر، یہ ممکن نہیں ہے اللہ کے رسول۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب لوگ آتے رہیں گے تو ہر ایک کو اوپر لانا، نیچے اتارنا یا میں اترنا، یہ تکلیف دہ بات ہے۔ بادل ناخواستہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول میں مان لیتا ہوں، لیکن کیفیت اب بھی انکاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف اس واسطے اوپر چلے گئے۔ ایوب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام کرتی تھی، بہت بڑی صحابیہ ہے، ان کا اصل نام حسن ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی ملتے تو اسی بات پر ڈسکشن ہوتا، بات چیت ہوتی کہ ہم کیسے اوپر چلے پھریں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہیں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ
اتفاق سے جس پانی کے گھڑے میں پانی تھا وہ گھڑا ٹوٹ گیا، مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا اور پانی پھیلنے لگا۔ تو انہوں نے سوچا کہ بالکل چھت تو کیا تھی، کھجوروں کے پتوں کی چھت یا تنوں کی چھت تھی جس سے پانی ٹپکنے کا اندیشہ تھا، اور اس وقت ان کے پاس ایک ہی کمبل تھی۔ انہوں نے پانی نیچے نہ جائے وہ کمبل لے کے اس میں ڈبا دیا، یہاں تک کہ کمبل پوری کی پوری گیلی ہو گئی۔ سخت ترین جاڑے کا زمانہ، لیکن ہوا یہ کہ پانی نیچے نہ گرا، لیکن ان کو لپیٹنے کے لیے، اوڑھنے کے لیے کوئی لحاف نہ رہا۔ ٹھنڈ میں اور کڑکتی ہوئی سردی میں ایک جگہ دونوں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح اترے تو چہرے کے آنکھوں میں لالگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کی بے ادبی کے ڈر سے پوری رات ہم نے بیٹھ کے گزاری، سویا نہیں ہے۔ محبت رسول دیکھو، ہاں محبت رسول یہ نہیں کہ صرف عاشقان اور یہ کہ کیا ہے نعت کلین شو نعت پڑھتا ہی نہیں، کیا ہے محبت رسول ہے، کہتے پان بیڑا منہ میں، کیا ہے نعتیہ اقوال، ادھر کوئی کیا ہے خواتین میں آئے تو سرف سے تو اوڑھنی، لیکن پورا چہرہ اتنا میک اپ کا نکل جائے تو دیکھنا پسند نہ کریں گے۔ گاری کو کالی کو گوری، گوری کو کالی بنانے والا میٹ لگا کے آ کے کیا ہے ٹی وی شو میں آج نعتیہ مقابلے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ارے محبت ابو ایوب انصاری سے سیکھو، ادب ابو ایوب انصاری سے سیکھو رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری ایک دن صرف اس واسطے پوری رات نہ سوئے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے چلوں، نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس واسطے پوری رات نہ سوئے۔ صبح ہوئی تو بالکل جاگنے کی وجہ سے چہرہ ویسے ہی اترا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ایوب کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ نیچے رہیں میں اوپر رہوں۔ ان کی تکلیف دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ایوب اچھی بات ہے، میں اوپر چلا جاتا ہوں، تم نیچے آ جاؤ۔ محبت جیت گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام اس لحاظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑا کہ ابو ایوب کے دل میں جو محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے وہ راتوں کی نیند ان کی اڑ گئی ہے کہ کیسے اللہ کے رسول نیچے اور میں اوپر، حالانکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے ہوئے ہیں، لیکن ابو ایوب کا دل ہے کہ ماننے میں نہیں آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اوپر جانا قبول کر لیا اور ابو ایوب انصاری نیچے آ گئے۔ ہر وقت کھانا پکتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے جو بھیج دیتے وہی چیز ابو ایوب کے لیے سب سے قیمتی ہوتی۔ معلوم ہوتا جہاں انگلیاں پڑی ہیں، جہاں سے اللہ کے رسول نے توڑا ہے، انہی چیزوں کو، وہی روٹی کے ٹکڑوں کو لے لے کے ابو ایوب ایسے قیمتی چیز کی طرح، ایسے بہترین غذا کی طرح کھاتے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی اور غذا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب نے کھانا بھیجا اور جو بھیجا ویسے ہی نیچے اترا، پریشان ہو گئے، دوڑے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، آپ نے کھانا تناول نہیں کیا، کیا غصہ ہے، کوئی معاملہ ہے، کون سی ایسی حرکت ہے جس کی وجہ سے آپ نے میرے کھانے کو قبول نہ کیا؟ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب اس میں لہسن ہے اور میری طبیعت کراہت کرتی ہے لہسن کھانے کو۔ آج بھی عربی لوگ لہسن نہیں کھاتے ہیں، یاد رکھیے، آج بھی بہت سے لوگ وہ ہیں جو لہسن کو پسند نہیں کرتے۔ عرب کے اندر لہسن، ادرک وغیرہ کیا ہے، یہ مسالے دار چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اب ذرا کیا ہے، زیادہ تر یہاں کے لوگ جا کے اب انہوں نے کیا کیا، مزہ چکا لیا۔ وہ لوگ بالکل وہی چیزیں قدرتی کھاتے تھے جو اللہ نے بنایا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ایوب اس میں لہسن ہے، اس واسطے میں نے کھانا مناسب، حرام تو نہیں ہے، کھا سکتے ہو، لیکن میری طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے، میں بھی اس کے بعد لہسن کو چھوؤں گا نہیں۔ یاد رکھو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لہسن پیاز کھائے کچا وہ ہماری مسجد کو نہ آئے، کیونکہ اس کی بدبو ایک ہوتی ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے پڑوس مصلی کو اور فرشتوں کو، فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ لہسن کی بو، پیاز کی بو اتنی بری نہیں ہے جتنی سگریٹ کی بو ہے۔ اللہ کے رسول نے لہسن پیاز کے لیے یہ فرمایا تو جو سگریٹ پی کے برابر کیا ہے، سیڑھی کے پاس آ کے کیا کرتا، پاؤں سے مسلتا دل کو، پھر مسجد پچڑتا، ہاں بازو کو کھڑتا، ایسی بدبو سگریٹ کی پاس والے کو کینسر آ جائے۔ اس کا کیا حکم ہوگا میرے بھائی؟ لہسن اور پیاز کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ نہ آئے۔ ہم نے عجیب و غریب چیزیں کھا رکھی ہیں اور اس کو ہم نے بے ادبی خیال نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ادب سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں، احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، فتح مکہ میں، حنین میں، تبوک میں، جتنے غزوات آئے ہر ایک میں شریک رہے، کسی غزوے میں پیچھے نہ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں آگے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری مدینے کے اندر سب سے اہم ترین کام خدمت دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پھیلانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ان کو معلوم تھا کہ زندگی کا سب سے بہترین کام یہی ہے کہ اس کو آگے تک پہنچایا جائے۔ صدیق اکبر کی خلافت، فاروق اعظم کی خلافت، عثمان غنی کی خلافت، علی مرتضیٰ کی خلافت، ان تمام میں وہ ساتھ میں رہے، ہر معاملے میں ساتھ رہے، کسی معاملے میں پیچھے نہ رہے، اور ہر بات کو یوں لیتے کہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اسی واسطے میں سب سے اہم ترین وہ واقعہ جو ان کی زندگی کا آخری واقعہ، اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر ایک واقعات کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے ایک آدھا گھنٹہ، لیکن انہیں معلوم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو کوئی سب سے پہلا لشکر مدینہ قیصر، فرمایا کہ قیصر کے محل پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا، مغفور لہم، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ اس کے لیے حرام کر دے گا۔ جو کوئی سب سے پہلا حملہ قیصر کے محل یا قیصر کے شہر پر کرے گا، اور اس وقت دو طاقتیں تھیں، ایک قیصر ایک کسرا۔ کسرا کا تمام تر کیپٹل وغیرہ وہ ایران اور فارس کی طرف تھا، اور مدائن اس کا کیپٹل تھا، اور ادھر روم کا تمام تر علاقہ اس طرف تھا جہاں پر آج استنبول اور ترکی ہے، اور اسے قسطنطنیہ کہتے تھے۔ قسطنطنیہ پرانا نام ہے، آج کا نام استنبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلا لشکر جو جائے گا اس لشکر کے لیے یہ عام ہے بات کہ وہ پورا کا لشکر، پورے کے پورا لشکر مغفور لہم، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری نے سن رکھی تھی، اور اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر کبھی کبھی آیا کرتے تھے۔ یہ عورت انصاریہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے خالہ ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال کا گھرانہ انصاری تھا، خزرج کے قبیلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔
جیسا کہ میں نے سیرت میں بھی بتلایا ہے کہ ہاشم نے جب سفر کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے باپ، پردادا کہہ لیجئے، بلکہ ہاشم نے جب سفر کیا تھا مدینے کا، تو مدینے میں کچھ دن رہے اور وہاں پر سلمہ بنت عمر سے شادی کی جو خزرج سے تھی، اور انہی سے بیٹا ہوا شیبہ نام کا، جس کو ان کے بھائی مطلب جا کے لے آئے تو عبد المطلب نام پڑ گیا۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ ہیں، ان کے باپ عبد المطلب ہیں، ان کے باپ ہاشم ہیں۔ ہاشم نے شادی کی اپنے دور میں سلمہ بنت عمر کی، تو اس لحاظ سے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی آباد تھا جو ننھیالی طور پر تھا، تو اس حیثیت سے دور کا رشتہ ہوتا تھا۔ حضرت ام حرام بنت ملحان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سونے کے لیے جاتے، اور ایک مرتبہ جب سو رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرمی پڑ رہی تھی، صحن کھلا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینہ اتر رہا تھا، تو حضرت ام حرام بنت ملحان نے اس پسینے کو شیشے میں لینا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے، کہا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ہم اس کے ایک ایک قطرے کو اپنے عطر میں ملائیں گے تو عطر کی خوشبو دوبالا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بڑا بابرکت تھا، بڑا خوشبو والا تھا۔ اسی لیے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ما مسست دیباجن ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک اتنی نرم و نازک اور ملائم تھی کہ میں نے ریشم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو نرم پایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو ایسے معطر تھی، دنیا میں کوئی عطر ایسا نہ تھا جو خوشبو والا ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تھا۔ یہ ہم بھی مانتے ہیں، ہاں، شوبیدہ بازیوں کو نہیں مانتے۔ تو حضرت ام حرام بنت ملحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اکٹھا کر رہی تھی، اور کہا کہ اس پسینے کا ایک قطرہ میں اپنے عطر میں ڈال دوں تو عطر دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے منع نہیں کیا۔ اسی واسطے کبھی صحابہ کے پاس اللہ کے رسول کے بال ہوا کرتے تھے، کبھی ناخن ہوا کرتے تھے، پسینہ بھی جمع تھا، لیکن آنے والے ادوار میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو باقی نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اٹھا لیا یا چھپا دیا، کیونکہ معلوم ہے آنے والی مخلوق ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلو میں آگے جا کر اسی کی پوجا پاٹ شروع کر لیں گے۔ آج جہاں پر کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بال ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، تحقیق شدہ امر یہ بتلاتا ہے کہ کہیں نہیں ہے۔ ہاں، استنبول کے ترکیہ کے اندر وہاں کے میوزیم میں کچھ چیزیں کہتے ہیں کہ حقیقتاً وہی ہے، لیکن اس کی بھی کوئی پوری سند تو نہیں ہے، بہر کیف ہے۔ لیکن ہر مسجد میں بال آ جائے، آثار مبارک کے نام سے ہر جگہ کیا ہے اس کو کھولا جائے اور اس کو بتایا جائے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی محفل، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بہر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر سو رہے تھے، اچانک اٹھے، مسکرائے، کہا کہ کیا؟ کہا کہ میرا ایک امتیوں کا لشکر سمندر کا سفر کر رہا ہے، اور یہ میرا پہلا لشکر ہے جو سمندر کے اوپر جائے گا، اور یہ جو بھی پہلا لشکر جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ ام حرام بنت ملحان نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی اسی میں ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت منہ، تم بھی اسی میں سے ہو۔ جو ایک جنت کی خوشخبری بھی پالی اور لمبی عمر کی نوید بھی پالی۔ وہ جو بعد میں آئے گا زمانے میں جب پہلا لشکر جائے گا، اس وقت تک تم زندہ بھی رہو گی، تم انہی میں سے ہو۔ پھر سو گئے، پھر کچھ دیر بعد اٹھتے تو ویسے ہی مسکرائے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اب کیا؟ کہا کہ یہ معاملہ ایسے ہے کہ سب سے پہلے قیصر کے شہر پر جو حملہ کرنے جائیں گے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے آگے مغفور لہم، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت ام حرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں، اس میں نہیں رہو گی تم۔ یہ خوشخبری تھی کہ پہلے والے لشکر میں تو تم رہو گی، بعد والے میں نہیں رہو گی۔ لیکن یہ خوشخبری، یہ احادیث صحابہ جانتے تھے، اور جو صحابہ جانتے تھے موقع آ رہا تھا تو وہ پورے تیاری بھی کر رہے تھے کہ جیسے ہی معلوم ہوگا ہم ضرور اس میں ساتھ ہوں گے۔ زمانہ آگے بڑھتا رہا، حضرت علی کی شہادت کے بعد امت متفق ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ چنے گئے، حتیٰ کہ ایسی خلافت قائم ہوئی کہ کدھر بھی جو کچھ بھی خلفشار تھا، جو کچھ بھی بدامنی تھی، سب امن میں تبدیل ہو گئی، ایک مستحکم خلافت قائم ہو گئی ادھر سے لے کر ادھر تک۔ 40 ہجری کے بعد حضرت معاویہ خلافت پر رہے، پورے 20 سال حکومت کی، 60 ہجری تک ان کی حکومت رہی، اور انہی میں 50 یا اس سے 1 سال پہلے اعلان عام ہوا کہ ہم قیصر کے شہر پر حملہ کریں گے۔ اس وقت ہر جگہ سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں مل کے آ رہی تھی تاکہ دمشق سے نکلا جائے، جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود تھے۔ ابو ایوب انصاری کے کان میں بھی یہ بات پڑ گئی کہ ایک لشکر تیار ہو رہا ہے، وہ لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا۔ بس حالانکہ عمر مبارک 60 کے اوپر ہو چکی تھی، ضعیف تھے، لیکن جہاد کا شوق، حالانکہ صحابی رسول تھے، ان کے جنتی ہونے کا کیا شک، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اپنے حرز جاں بنانا، عمل میں لانا، مقصود یہ تھا۔ ابو ایوب انصاری تو سب سے پہلے بھاگ دوڑ کر کے مصر پہنچے، اور وہاں پر جو صحابی تھے عقبہ بن عامر جوہنی، وہ وہاں کے امیر تھے، ان سے بات چیت کی اور کہا کہ میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہی کے ساتھ مصر سے ٹریول کرتے ہوئے دمشق پہنچ گئے، اور جب یہ لشکر نکلا تو اس لشکر کے ساتھ ہو گئے۔ آپ کو تعجب ہوگا، حقیقت حال کیا ہے یہ بتا، کس طرح ان بدبختوں نے، ان شیعوں نے، یا ان لوگوں نے جو صحابہ کے بوس میں رات دن پر تول رہے ہیں، انہوں نے کس طرح تاریخی حقائق کو غلط ملت کیا ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث ادھر ہے، بخاری کی حدیث ہے، جس میں فرما دیا گیا کہ سب سے پہلے جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ مغفور لہم ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ادھر اسی حدیث کو سن کے ابو ایوب انصاری پیرانہ سالی کے باوجود، ضعیف ہونے کے باوجود، مدینے سے ٹریول کر کے مصر سے ٹریول کر کے دمشق پہنچتے ہیں، اور ادھر حضرت معاویہ کا دور خلافت چل رہا ہے۔ جو لوگ، جو بدبخت حضرت معاویہ کو فلاں 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 کہتے ہیں، کہ ابو ایوب انصاری کو پتہ نہیں ہے انہی کی عمارت میں آ کر انہی کی عمارت میں جہاد کرنے دمشق پہنچے، تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو امیر بنایا، یزید کی عمارت میں ابو ایوب انصاری نے یہ جہاد کا سفر کیا۔ یہ بات کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کیسے ان بدبختوں نے تاریخی حقائق کو کس طرح توڑ مروڑ کے پیش کیا، کیسے گالی بنا دیا یزید کو۔ ارے ابو ایوب انصاری جو پوری زندگی ساتھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا انہوں نے یہ پورے معاملات کو نہیں دیکھا؟ جنگ جمل ان کے سامنے نہیں ہوئی، جنگ صفین ان کے سامنے نہیں ہوئی، حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ، حضرت علی کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی وہ ان کے سامنے نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ بنے تو ان کے سامنے نہیں ہوا۔ ان تمام کے باوجود وہ صحابی رسول جن کو پہلے سے جنت کی بشارتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں، ایسے صحابی حضرت معاویہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو کہتے ہیں کہ تم لشکر لے جاؤ۔ ان کی سرگردگی میں حضرت ابو ایوب انصاری سفر کرتے ہیں۔
ایسی شخصیت کو تم نے گالی بنا کہ وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ کافر تھا، وہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ لگا لگا کہ یزید لعنت اللہ یہ فلاں فلاں کیا کیا یزید پلیت کتے کون بھی کیا ہے ہمارا ہے، دیکھو یہ جبہ خبہ والا ہرے خون، انہیں بولا تو کیا بولتا؟ یزید پلیت۔ یزید پلیت کا مطلب کیا ہے؟ نجس، ناپاک۔ ہاں، اس کے واسطے بعد میں کیا ہے ہمارے پاس ہے، کون بھی یزید نہیں رکھا۔ کون جی رکھا؟ کس کا نام یزید ہے بیٹھے ہوئے میں؟ کس کا بھی نام یزید ہے؟ ہاں، یہ حال ہو گیا۔ حالانکہ بڑے بڑے تابعین کا نام یزید ہے۔ ہاں، خود ان کے بڑے بڑے ہیں نا اولیاء، بایزید بستامی۔ یہ بایزید کون ہے جی؟ یہ بھی تو یزید ہی کا تو نام ہے نا جی، بایزید، ان کے بڑے ولی۔ ہاں، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تابع التابعین، پھر نسلاً بعد نسل کئی بڑے بڑے تابعی اپنا نام یزید رکھے۔ کئی لوگ ابو یزید کہلائے کیونکہ ان کے بیٹے کا نام یزید تھا۔ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے جو تاریخ نے بعد میں پیش کر دیا، ان بدبختوں نے بھی سازش یہودیوں کے ساتھ مل کر تاریخ اسلام کو ڈھانا چاہا تو انہوں نے کیا کر دیا، اس حد تک توڑ مروڑ کے پیش کیا۔ آج کا مسلمان خاص طور پر نوجوان سمجھتا ہے کہ صحابہ سب کے سب غلط تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کے سب لڑائیاں اور اس واسطے کہ دولت مل جائے، حکومت مل جائے لڑے، بس جز چند کے وہ کون تھے؟ صرف حضرت علی اور ان کے ساتھی۔ اچھا، لطف ایک اور دیکھو، جب حضرت علی نے جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ جنگ کی، اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری ساتھ میں تھے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں جو حق اور باطل کی جنگ ہوئی، خاص طور پر جنگ نہروان میں جن بدبختوں نے حضرت علی کو کافر کہا اور ان کے خلاف جب حضرت علی نکلے تو اس میں وہ شریک ہوئے، لیکن حضرت علی کی شہادت کے بعد امیر معاویہ خلیفہ بنے تو ان کی خلافت کو مان کر باقاعدہ تسلیم کر کے ان کے ماتحتی میں جہاد بھی کیا، نماز بھی پڑھی۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، چائے کا انتظار ہے بولتے ہیں کہ معلوم کیا ہوا؟ جس حیثیت سے تم کو بتایا جا رہا ہے یہ لڑائیاں ہوئی اور اس طرح کیا گالم گلوچ ہوئی، دونوں الگ ہو گئے، دونوں نفرتیں، نہیں، وہ اسلام کے خاطر لڑے، جو بھی لڑے وہ دونوں بھی سچے تھے، دونوں بھی جنتی تھے۔ یہی صحابہ کا موقف تھا، یہی صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اس واسطے حضرت علی جب لڑے تو اس وقت حضرت علی کے بھی ساتھ تھے، لیکن جب امت متفق ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لی تو حضرت معاویہ کبھی خلوص سے دل سے اطاعت کی، حتیٰ کہ یزید کو انہوں نے امیر بنایا تو اس کی امارت میں جہاد کیا۔ ویسے نہیں ہے جیسے ہم کو پٹی پڑھا دی گئی۔ انہوں نے جو لڑا ہے معلوم کیا تلوار اٹھا، ہم جو تلوار اٹھاتے ہیں نا وہ اپنے میں پنے کی وجہ سے، اپنی نفرت، ذاتی نفرت کی وجہ سے۔ انہوں نے جو تلوار اٹھائی نا وہ اللہ کے لیے اٹھائی۔ حالانکہ دونوں باہم لڑے لیکن دونوں اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، دونوں جنتی تھے۔ ہاں، ان کی ذاتی دشمنی کا معاملہ تھا ہی نہیں وہاں پر۔ ہم لڑیں گے تو یہ معاملہ آئے گا۔ ان لڑائیوں کو ہم نے کیا کیا، اپنی لڑائیوں پر قیاس کر کے کیا کر دیا، حضرت معاویہ، حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کو کیا کر دیا، ایک دوسرے کے دشمن سمجھ کے ایسے کئی من گھڑت کہانیاں بنا دی کہ دیکھو یہ لڑتے رہے۔ اصل میں جو کچھ بھی ہوا دو طرف بھی حق تھا اور دونوں اللہ کے لیے لڑے، اور وہ جانتے تھے کہ جو کچھ ہوا وہ دراصل اللہ کے خاطر ہوا۔ اسی واسطے جب تک حضرت علی صحیح سمجھے صحابہ باز لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے تو حضرت علی کے جس طرح انہوں نے تابعداری کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی اسی طرح تابعداری کی۔
سیما برابر بھی فرق آنے نہ دیا، جیسے جو بولے ویسے ہی کام کیا۔ ابو ایوب جیسی شخصیت جری ہے، جری، حتیٰ کہ شیعہ محرخ بھی لکھتا ہے کہ ایسے صاف بات کرنے والے اور جری تھے کہ حق ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد وہ کبھی کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جب وہ سمجھتے تھے کہ یزید پلید ہے نعوذ باللہ، یا یہ شرابی کبابی ہے، تو پھر جب حضرت معاویہ نے کہا کہ قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کے لیے میں یزید کو دراصل کیا سردار بناتا ہوں، تو وہ ایسے جری انسان کیوں نہیں کہے کہ معاویہ ایسی غلطی کیوں کرتے ہو، میں اس کے ساتھ یا اس کی ماتحتی میں جنگ نہیں کروں گا، کیوں نہیں بولے؟ بولے نہیں، بلکہ ساتھ گئے، لمبا سفر، 4 سال محاصرہ رہا، 4 سال یاد رکھیے۔ 48 سے شروع ہوا، 49، 50، 51 ہجری، 52 ہجری، ہر موسم میں جب ٹھنڈ کالا کم ہوتا، ایسے موسم میں شدید ترین جنگ ہوتی۔ لیکن یہ بدبخت جو وہاں پر تھا، قسطنطنیہ کا جو شہر کا حاکم تھا، وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو اس نے 2 باتیں بہت اہم کی جو جنگی نقطہ نظر سے بہت اہم تھی۔ یہ کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اندرونی کھانے کا ذخیرہ جو گودام ہے، جو اسٹور کرنا تھا، وہ کئی سالوں کا اسٹور کر کے رکھ لیا، اناج کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دوسرا، اس نے کیا کیا؟ فصیل جو دیوار تھی، وہ دیوار کو اتنی چوڑائی میں بلند کریا اور اتنا مضبوط کر لیا کہ ایک گھوڑا بھی سر نہیں کر سکتا تھا۔ فصیل بہت پختی، اور ساتھ میں کھانا بہت اندر ہے، آنے کی ضرورت نہیں، مہینے وہی سال محاصرہ کر کے وہ اندر بیٹھ سکتا تھا۔ اور تیسری سب سے اہم جو اس وقت کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ابھی مسلمانوں کے پاس نہیں آیا تھا، وہ کیا تھا؟ سسٹم تھا آگ پھینکنے کا ایک آلہ، جس سے کیا ہوتا تھا؟ آگ دور تک پھینکی جا سکتی تھی، جو بعد میں جا کے منجنیق بنی۔ منجنیق کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں۔ آگ کے گولے یا پتھر رکھ کے کیا کرتے تھے؟ لوگ کھینچتے تھے بہت دور تک، تو جیسے ہم تیر کمان میں رکھ کر تیر کو کھینچتے ہیں تو تیر آگے جاتا ہے، ویسے ہی کیا ہے؟ منجنیق میں جو چیز رکھ کے وہ لوگ کھینچتے بھی کیا تھے؟ 10-12 لوگ کھینچتے تھے۔ جیسے کھینچ کے چھوڑتے تھے تو وہ آگ کا گولا یا پتھر جا کے بہت دور سے جا کے فصیل سے ٹکراتا تھا۔ اسی طرح آگ پھینکنے کا آلہ جو بنایا تھا، وہ پہلے ان کے پاس تھا، ابھی مسلمانوں کے پاس نہیں آیا تھا۔ تو جب بھی مسلمان فصیل سے باہر کھڑے ہوتے تھے، ان کے تیر تو وہاں تک نہیں پہنچتے، لیکن ان کی پھینکی ہوئی آگ ان تک پہنچتی اور کئی سپاہیاں شہید ہو جاتے۔ کئی سپاہیوں ہمیشہ ہر وقت کیا ہوتا کہ ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوتی اور پھر آگے پیچھے آنا پڑتا۔ ہر سال آگے آتے جاتے حضرت ابو ایوب انصاری ان کے ماتحتی میں جنگ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بیمار پڑ گئے 52 ہجری میں، 52 میں، حتیٰ کہ جب چلنا بھی مشکل ہو گیا، امیر لشکر ہونے کی حیثیت سے یزید آیا، صحابی رسول ہیں، کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، بیمار ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے زیادہ ابھی وقت نہیں ہے، آپ کوئی وصیت رکھتے ہیں تو بتائیے، میں پورا کرتا ہوں۔ ہاں، جو ناہنجار ہو، جو شرابی ہو، کبابی ہو، وہ یہ ادب سے پیش آ سکتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی جی؟ لیکن یہ فیصلہ کر دینا کہ وہ جہنمی ہے، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بات اصل میں بالکل غلط ہے۔ اللہ کے پاس معاملہ ہے، اس کی بہت اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ جیسے عام مسلمانوں کے عمرہ رہے، ویسے میں ایک اہم ترین امیر یہ بھی تھا۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان کو لے جا کے کیا ہے جہنمی بنائے، وہ بھی خطا ہے، جو اٹھا کے لے جا کے کیا ہے بہت بڑا علامہ بنا، وہ بھی خطا۔ وہ عام مسلمان عمراء میں سے، حکومت کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، جس کے اچھائیاں بھی تھی، برائیاں بھی تھی۔ ویسے اس کے اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ اب معاف کرنے والا رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے فیصلہ کرے۔ تو وہ آیا، قریب بیٹھا، ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ آپ کی آخری وصیت کیا ہے؟
یا رب جہاد کا جذبہ دیکھو، عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہا کہ دیکھو اگر میں حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں، اگر معرکہ شروع ہو جائے تو کم از کم مجھے گھوڑوں کے درمیان ہی رکھ دینا، لٹا دینا، کوئی تیر آئے اور مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ ہاں میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں، ہاں میں گھوڑا سواری کرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ میرے بستر کو لے جا کے پہلی صف میں رکھ دو اور لڑائی کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن کا کوئی تیر آئے جس کی تلاش میں میں آیا ہوں کہ مجھے شہادت مل جائے، اور کوئی تیر مجھے لگے اور میں شہادت پا جاؤں۔ تمنا دیکھو، نیتیں دیکھو جی، کام ہوا نہیں ہوا یہ نہیں، نیت دیکھو، ہماری نیتیں دیکھو، ہم کتنے فرما بردار ہیں اللہ کے، کتنا بھاگتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے۔ صحابہ کس حیثیت سے فرما بردار بنتے ہیں؟ کہا کہ مجھے سامنے رکھ دینا، اگر ایسے بھی مجھے شہادت نہ ملی، طبعی موت ملی اور میری وفات ہو جائے، تو ایک بات یاد رکھنا، میری میت کو تم کتنی دور دشمن کے ایریے میں لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جہاں ممکن ہی نہیں ہو کہ اس سے آگے جا سکے، وہاں جا کے مجھے دفن کرنا، کل قیامت کے دن کم از کم گواہی مل جائے کہ میں اس کے اندر شریک تھا۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری کا وقت آ گیا، وفات پائی۔ یزید اور دوسرے جو صحابہ تھے صرف ابو ایوب انصاری ایک صحابی نہیں تھے اس لشکر میں، کئی اور صحابہ بھی تھے۔ ان سب نے وصیت کے خاطر کہا کہ ہم رات کو کیا کریں گے، دشمن کے ایریے میں داخل ہو کے چلتے رہیں گے، جہاں تک ممکن ہو ہم چلیں گے، جہاں ممکن ہی نہ ہو وہاں جا کے ہم کیا کریں گے، اس صحابی کو دفن کریں گے۔ اب رات کے موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری کو لے کے چلے حتیٰ کہ قسطنطنیہ کی دیوار قریب آ گئی، اس سے بڑھنا ہی ممکن نہ ہوا، تو دیوار کے نیچے کھدائی کر کے وہاں پر دفن کیا۔ اسی واسطے آج بھی استنبول میں کیا ہے، سلطان ایوب مسجد کے بالکل قریب ان کے قبر مبارک ہے، جو اس وقت قسطنطنیہ کا آخری انتہائی دیوار تھا۔ اس دیوار کے نیچے جا کے انہوں نے کیا کیا، دفن کیا۔ تو دوسرے دن جب یہ لوگ لڑنے کو آئے تو اوپر سے پوچھا کہ رات تم نے ہمارے پاس قریب آ کے کیا کیا، ہوا کیا تھا؟ کہا کہ ہمارے ایک بہت اہم ترین ساتھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی وصیت تھی کہ آخری جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں، تو ہم نے تمہارے دیوار کے نیچے انہیں دفن کیا ہے، اور یاد رکھو اگر تم نے ان کے قبر سے کوئی بے ادبی کی تو پھر پورے سلطنت اسلامیہ میں تمہاری جو حالت ہوگی اسے مت پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، آج تک ہاتھ نہیں لگایا پھر اس کے بعد، حالانکہ وہ 1200 میں فتح ہوا آگے جا کے۔ یاد رکھو اس وقت صرف حملہ ہوا، فتح کچھ نہیں ہوئی، حملہ ہوا، اور حملہ کرنے والا پہلا لشکر کوئی اللہ کے رسول نے کہا کہ مغفور لہم ہے۔ فتح ہوا، فتح نہیں ہوا، وہ جنگ چلتی رہی۔ محمد سلطان جو آئے تھے عثمانی خلیفہ کے، انہوں نے فتح کیا بعد میں، لیکن وہ جو ایک صرف وارننگ تھی کہ دیکھو یہ صحابی رسول ہیں، ان کی خبر سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، باوجود اس وقت وہ فاتح ہونے کے رومی ڈر گئے۔ یہ مسلمانوں کی ہیبت تھی جب ان کے پاس توحید تھی، حالانکہ اتنی بڑی تعداد میں تو نہیں تھے، آج کروڑوں کی تعداد میں ہے، پرکہ کی بھی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی توحید نہیں ہے۔ اللہ ہی نیک سمجھ عطا کرے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارہ ابھی 2-3 منٹ میں ادا کرتا ہوں، بیٹھ جائے کیونکہ کیا ہے یہ قرآ بھی ہو جائے۔ لو بھائی، کل کا جو قرآ کا معاملہ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے پورے 97 ہیں اور ونر 71 آئے ہیں ماشاءاللہ، اور جو لوگ
اس کے لیے اٹھانے کے لیے کہاں جی علی بھائی نہیں کیا آپ سینڈ کی آؤ جلدی آؤ بسم اللہ اٹھاؤ ہنکیاں بند کر کو اٹھاؤ ہاں ایسا کرو نا لاؤ اب ہنکیاں کھول کو لے لے چل جاؤ تمہیں چل جاؤ ہوگا کام تمہارا ماریا صدیقہ انڈیا ماشاء اللہ نمبر 1 اٹھاؤ ہنکیاں بند کر کو بھی کھولتے نہیں تمہیں ایسا کرنا نہیں بند کرے تو بند کر کو رکھنا ہاں لو شیراز فاروق کیا ہے لندن ہاں لندن سے ماشاء اللہ ہاں تمہیں اٹھاؤ بیٹا ہیلو محمد فیضان حیدرآباد سے کچھ تو کرتے ہیں جی تمہیں حیدرآباد کے ہی بول کے ضرور ایک نہ ایک نام حیدرآباد کو لیتے چھی ہاں اور کوئی اعلان وہ رندے کل بولیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 65 لاکھ کی ضرورت ہے. ابھی دراصل 50 لاکھ کی ضرورت ہے. کام ہو رہا ہے, چھت پڑ چکی ہے. میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تقسیم کر لیا جائے, کوئی بڑا اماؤنٹ ہی نہیں بنتا. 1000 لوگ 5000 روپیے دیں گے 50 لاکھ بن جائیں گے. 1000 لوگ بھائی 5000 روپے, زیادہ نہیں. خالی جا کو کھائے تو وہاں کہاں ہے, ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے تو 5000 3000 2000 چل جاتے ہے. تو یہ جو ہے نا 5000 ایک دن میں 2 3 افراد اٹھے بیتے, ہم کلیکٹ کرتے جائیں کہ اتنے نمبر ہو گئے, اتنے نمبر ہو گئے, اتنے نمبر, تو 1000 لوگ 5000 پے کیے تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام. انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئے تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں. مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. فجزاکم اللہ احسن الجزا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.